نہ وہ سال کا آمد بتائیں گے، نہ خرچ
نہ فارغ ہونے والوں کی تعداد اور نہ فارغ ہونے والوں کی علمی حیثیت بتائیں گے۔ دوستو، یہ دینی ادارے ہیں جہاں ایک ایک روپے کا حساب بھی ملے گا اور پورے سال کی محنت کا خلاصہ بھی ملے گا۔ نہایت مبارکباد کے لائق جامعہ اشرفیہ کی انتظامیہ سال 2 سال 10 سال 20 یا 25 سال 100 یا 200 سال پہلے یہ دینی ادارے قائم نہیں ہوئے۔ دینی ادارہ سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ آواز سے کہے صلی اللہ۔ یہ ایسا مبارک اجتماع ہے جس میں تعلیم میں اور آپ نہیں آئے، آسمان سے فرشتے بھی آئے۔ تو آپ نے ذرا میرا ساتھ دینا ہے، ساتھ دیں گے؟ آواز بلند ضرور پڑے صلی اللہ۔ آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دار ارقم میں سرور کائنات امام الانبیاء نے یہ درسگاہ پڑھنے والے اللہ کے صحابہ اور پڑھانے والے سرور کائنات امام الانبیاء مکے میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اعلان کیا، مکے والوں آج میری عمر 40 سال ہو گئی۔ عبد المطلب دادا ہے میرا، عبداللہ ابا ہے میرا، بنی ہاشم بنی قریش خاندان ہے میرا۔ سکر والوں یہ پہلا خطاب میرے اور آپ کے نبی کا، مکے والوں کو پہلا بات ہے، پہلی دعوت ہے۔ سرور کائنات امام الانبیاء نے سب سے پہلے مکے والوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آج میری عمر 40 سال ہو گئی، تجارت تمہارے سامنے، شادی تمہارے سامنے، کمی تمہارے سامنے، لین دین تمہارے سامنے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہہ رہا؟ کوئی ہے محمد عربی کا غلام جو سبحان اللہ کہے؟ آواز بلند کہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے۔ کہا آج میری عمر 40 سال ہو گئی، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ ابو جہل بولا، ابو لہب بولا، عتبہ بولا، شیبہ بولا، کفار مکہ بولے، کہنے لگے صادق ہے تو، سچا ہے تو، امین ہے تو، امانت دار ہے تو، آج تک غلط بات تیری زبان سے نکلی نہیں۔ روشن چہرے والے، سچی زبان والے، ہم گواہی دیتے ہیں صادق ہے، سچا ہے، امین ہے، امانت دار ہے۔ جب پورے مکے نے گواہی دی، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آخری دین لے کر تشریف لائے، جن کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے محبوب، میں اللہ نے تجھ پر دین بھی مکمل کیا، نعمتیں بھی مکمل کر دی۔ سکر والوں، آدم صفی اللہ ضرور آئے، نوح نجی اللہ ضرور آئے، ابراہیم خلیل اللہ ضرور آئے، یوسف شعیب دانیال ضرور آئے، 1,24,000 نبی پیغمبر ضرور آئے، لیکن جب تیرا نبی آیا، میرا نبی آیا، آمنہ کا دودھ یتیم آیا، عبداللہ کا لفظ جگر آیا، پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ باول سبحان اللہ۔ جمعے کا موقع ہے، میں نے کہا کہ مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اگر یہ سبحان اللہ قبول ہو گئی کام بن گیا۔ سننا چاہتا ہوں، سننا چاہتا ہوں، سننا چاہتا ہوں۔ غلامان محمد بولے، آقا کے دیوانے بولے، سرور کائنات کے مقرر بولے۔ جب
کہنے لگے نہیں، یہ گھمانے کے غصہ کہاں جائے گا، مناب کہاں جائے گا، یہ 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت کہاں جائیں گے، مکے کے چودھری ہم، سردار ہم، حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے۔ آج جامعہ اشرفیہ کی تکمیل بخاری اور دستار فضیلت کے موقع پر آنے والوں، انہی کے درمیان میں تاجر کھڑا ہے۔ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ ایسی سبحان اللہ کہو کہ پوری جامع مسجد سبحان اللہ سے گونج جائے۔ کہو سبحان اللہ۔ مکے کا تاجر آگے بڑھا، کہنے لگا دعوت بتاؤ، پیغام بتاؤ، دستور بتاؤ، پیغام بتاؤ۔ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اعلان کر، رب تیرا اللہ ہے، میں تیرا نبی ہوں، یہاں جمع ہونے والوں، دستار فضیلت کا سمجھ میں آنے والوں، کالی والوں، گریبت والوں، دفتروں والوں، تھلے لگانے والوں، مارکیٹ بازاروں میں رہنے والوں، دفتروں کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، اس مکی کی تعلیم نے ایک لمحہ دل میں کی، فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، میں اعلان کرتا ہوں آپ بھی سچے، آپ کی دعوت بھی سچی ہے۔ توحید کا سبق مدارس دینیہ میں پڑھایا جاتا ہے، سنت کا سبق مدارس دینیہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ مدارس دینیہ مملکت پاکستان کے لیے وہ روشن مینارے ہیں، توجہ کرو، جن کی روشنی قیامت کی صبح تک روشن رہے گی۔ کلمہ پڑھا امام آئے، گھر نہیں بیٹھے، ایک کو لائے، دوسرے کو لائے، تیسرے کو لائے، کبھی عبد الرحمن بن عوف کو لاتے ہیں، کبھی بلال کو شریک کر لاتے ہیں، کبھی تیسرے اور چوتھے کو لاتے ہیں۔ آقا یاری ہے میری، سنگت ہے میری، دوستی ہے میری، آقا انہیں کلمہ پڑھاؤ۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، کہا اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا۔ ایک دن سرور کائنات امام الانبیاء کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آقا اجازت مجھے، ابو بکر اس چیز کی اجازت؟ کہا آقا دل چاہتا ہے میرا، طبیعت چاہتی ہے میری، آقا حرم کے میدان میں جاؤں اور کھڑے ہو کر اعلان کروں، مکے والوں تم جھوٹے ہو، میرا نبی سچا ہے۔ حرم کے میدان میں تشریف لائے، اعلان کیا، ابو جہل سنو، ابو لہب سنو، عتبہ شیبہ سنو، میں ابو بکر اعلان کرتا ہوں تم جھوٹے ہو، میرا نبی سچا ہے۔ مکے کی گلیوں میں آواز گئی، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، پکڑ لیا،
اٹھایا، کاشان نبوت پر لائے، زخمی ابو بکر کی نگاہ آقا کے چہرے انور پر پڑی ہے، اور آقا کی نگاہ زخمی ابو بکر کے چہرے پر پڑی ہے۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابو بکر تیرا کیا حال ہو گیا، ابو بکر تیرا کیا حال ہو گیا؟ کہا غم نہ کرو، حزن نہ کرو، ملام نہ کرو، پریشان نہ ہو جاؤ، جب تک آخری سانس موجود ہے ابو بکر آپ سے وفاداری کرتا رہے۔ ابو بکر آپ سے وفاداری کرتا رہے گا۔ دوستو، یہ مدارس دینیہ اور خصوصاً آپ کی سکھر میں یہ قدیمی دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ ہر سال اس کا پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے۔ فاضل فضلاء جن کے سربراہ دستار فضیلت پہنائی جائے گی، وہ طالبات جنہیں سمان پوشی ہوگی، توجہ کیجئے، وہ قرآن کے حافظ جن کے سروں پر رومال باندھے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ پورے سال کی محنت جامعہ اشرفیہ کی انتظامیہ نے آپ کے سامنے پورے سال کی محنت کا خلاصہ رکھا ہے۔ پہلے شیخ القرآن، شیخ التفسیر حضرت مولانا قاری خلیل احمد صاحب بندھانی رحمہ اللہ آپ حضرات کے سامنے اس کی محنت کا خلاصہ رکھتے، اب ان کے بیٹے قاری جمیل احمد صاحب بندھانی پورے سال کی محنت کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت مولانا اسد تھانوی صاحب دامن برکاتہ العالیہ الصدرہ آپ کے سامنے اس ادارے کی محنت ہے، کاوش ہے، کوشش ہے۔ توجہ کرو، یہ تمام سکھر میں دینی ادارے بعد میں ہیں۔ جامعہ اشرفیہ سب اداروں کی ام المدارس ہے، سب اداروں کی ماں ہے۔ یہ وہ جامعہ اشرفیہ اگر اس کے فضلاء کی تعداد یعنی قائم ہونے سے لے کر آج تک، مولانا محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک پورے ملک پاکستان کے قرب و جوار میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کے فضلاء اور اس کے خالد ہونے والے علماء دین کی محنت کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قیام پاکستان 75 سال ہو گئے، اس سے پہلے میں نے یہ ذکر کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں دی، اس قربانی سے لے کر آج تک توجہ کریں، اس قرآن کی اشاعت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، دین کی تعلیم کے لیے مال جان قربان کرنے والے ملیں گے، اور اس کے راستے میں روڑے پھیلانے والے، اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے، اس کے راستے کو بند کرنے والے ملیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا مہینے 2 مہینے 3 یا 4 مہینے کی بات ہے، پورے ملک میں شور اور غوغا اٹھا، کیا کہ مدارس دینیہ کے رجسٹریشن نہیں، مدارس دینیہ کے بینک اکاؤنٹ نہیں، مدارس دینیہ لوارث ہیں، تمام تعلیمی اداروں کے مراسہ موجود ہیں، لیکن مدارس اور اس کی تعلیم کے کوئی مراسہ نہیں۔ میں قربان قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامن برکاتہ العالیہ یعنی وفاق
چاہتا تھا میرا، طبیعت چاہتی تھی میری کہ آپ حضرات سے اور آگے گفتگو کروں، لیکن وقت طویل ہے، جمعے کی نماز کا موقع ہے اور قاری جمیل صاحب نے پابندی لگائی ہے کہ 20 سے 21 نہ ہونے پائے، 20 سے 21 نہ ہونے پائے، لیکن میں نے 21 سے 22 کیے ہیں۔ اللہ رب العزت میرا آپ نے محمد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس دینی ادارے اور تمام دینی اداروں کو دل میں گزرات چھوٹے ترقی عطا فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا ماشاءاللہ۔ آپ کے سامنے خطاب فرما رہے